جمعیت عربی پاکستان کا یہ چوتھا جلسہ عام ہے جس میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمعیت عربی پاکستان کسی جماعت سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے حرارت کرنے کی حیثیت پر ملک اسلام میں نافذ اسلام کے قانون کو نافذ کرنے میں انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگی، اور اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی انشاءاللہ اور ہمارے دعوت کے عادت کو آگے رکھتی ہے اور نوجوان سرفروش جاں ہے اپنی تمام قوتیں اسلام سے لڑنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہماری تحاضی کو منظور و مقبول فرمائے اور اللہ ہمارے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہماری نیت کے نامور عالم جو فیصلہ آباد سے تشریف لاتے ہیں، میری مراد ان سے ہے جناب مولانا طیب ماہ صاحب۔ اس قرار کا عنوان ہے کہ آج کی ایران جان کی جائے۔ گزشتہ 5 سال سے ہمارے برابر کوئی اسلامی ملک عراق اور ایران میں تباہ اور بے وجہ جنگ جاری ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہر اور ہزاروں بستیاں پیغام زمین ہو چکی ہے، لاکھوں انسان موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، کروڑوں بلکہ اربوں سرمایہ تباہ ہو چکا ہے۔ جمعیت کا تحریف کا یہ جلسہ عام ایران و عراق کی حکومتوں سے اللہ تعالیٰ کی نام پر اپیل کرتا ہے کہ پورے ریزیوں میں فوراً بند کیا جائے اور افہام و تبدیل سے دونوں ملکوں کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اسی میں اسلام کی سربلندی، دین کی سربراہی، انسانیت کی فلاح ہے۔ یہ قرارداد جو آپ کے سامنے پڑی گئی ہے، کیا آپ سب حضرات کو منظور ہے؟ جمعیت کی پالیسی کے مطابق قرارداد پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا محمد منشا صاحب عامر۔ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ اسلامی قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، اسلامی قانون تقریروں سے نفاذ نہیں ہو سکے گا بلکہ جہاد سے کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے 4 کتاباں عرشوں آیا کرنا آیا ڈنڈا، ڈنڈے بعد نکلنا ہی بے ایماندار کرنا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ساتھ دنیا کے بارے آئے تھے۔ اگر آپ اپنا مشن کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بات ہے کہ پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کی جہاد شروع کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور یہ جو قرارداد ہے یہ افغانستان کا مطلب ہے، افغانستان میں تب ہی کامیابی ہوگی ہم اپنی پوری طاقت سے روس کے خلاف جہاد کریں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تعداد میں کم ہیں، آپ غلط سمجھے ہیں، اگر کم بھی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کتنی قریب جماعتیں بڑی جماعتوں کے بارے میں آیا جاتی ہے۔ یہ مقصد کا آدھار ہے، اس کا قیمتوں کے روزی سامنے ہفتے میں اور قانون اور غیروں کے باہر ہو رکھے ہیں۔ میرے کی ہاتھی آبادی کی وحشیانہ کماری کہ تک ہو چکی ہے، 35 لاکھ زائد افغانی پاکستان والے لوگ مجبور ہو گئے ہیں، کئی لاکھ افغانی لیڈر افغانی بھائی یہاں ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ نامعلوم عالمی زمین اوپر پر لوگ ہے جن کے تحریر پاکستان کا یہ تاریخی لڑنا روسی چار ہجرت مدنیہ کی پر 2 نمبر پر کہا کہ افغانی مجاہدوں کو براہ تحقیق پیش کرتا ہے اور دنیا بھر کے انسانوں سے حمایت کے لیے
اکابرین کا انتہائی مشکور ہوں، جن لوگوں نے بزرگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور پھر یوتھ فورس جو اہل حدیث خصوصی طور پر شیخ مبرے کی اور مضافات کی میں سب کا مشکور ہوں، جنہوں نے بے حد محنت کی ہے۔ پھر یہ بھی بات نہیں، میں حقیقت پاکستان کا مشکور ہوں، جن کی دوروں سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے ہم دیوبندیوں سے، بریلویوں سے اور شیعہ سے اور دیگر جماعتوں سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب بھی چاہے ہم کو اسلامی قانون کے لیے ہم مخلص رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی بات پر ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی عزم نہیں چل سکتا۔ ہم نے دوسرے عزم دیکھا، بہت عزم دیکھے، کسی عزم کو یہاں چلنے نہیں دے گا۔ اور ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ گرمی میں آئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ غربا بھی ہے، بالکل مساکین بھی ہے، لیکن اسلام میں غریبی کا حل ہے، مسکینی کا حل ہے۔ یہاں لوگ پلاتوں کے لیے نہیں آئے، اگر آئے ہیں تو میدان میں مصطفیٰ ہو رہا پاکستان کی طرف سے یہ اقدامات ملک میں امن و امان بحال کیا جائے۔ جمعیت اہل پاکستان کا یہ عظیم الشان اجتماع ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم اور تشدد کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور مشرق غالباً چین ہو چکے ہیں، اور یہ بات حکومت کی ناکامی کی پوری دلیل ہے۔ لہٰذا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں مکمل امن و امان کی بحالی کے لیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ کیا یہ خیالات آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے۔ کی شراکتیں مسلمانوں کے لیے تقریب کا باعث ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پورا علاج اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کی بات منظور ہے؟ علاج بھی چھوڑنے ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو پا سکیں۔ آپ پورے نظم و ضبط کا سبوت دیتے ہوئے تشریف رکھیں، انشاءاللہ اس ڈے سے آپ کو کچھ ملے گا، وہ کچھ ملے گا جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کا تقاضا ہے۔ مجھے اسرائیل کا نام سن کر فوری طور پہ اسی وقت ایک بات دل میں آئی، میں نے ایسے پاکستان بتایا گیا کہ تم پنجابی ہے، اس بات سے میں پنجابی زبان مناسب ہے۔ اسرائیل کا نام لیا گیا، ایک کون ہے، انہوں کی حقیقت کیا ہے، انہوں کو ثابت کیجیے کہ ایک کیوں دنیا کیسے ہے، بلکہ پرونے پوچھنے اور بلاوے بنے ہوئے ہیں۔
یہاں کو اسی بھی خوف کھڑے ہیں یہاں کو عربی بھی پریشان ہے ان میں کچھ ہے کہ آخر ایک ہمیشہ مٹو رہ کے انہیں بھی سن یا کبھی ایسی سن کہ سارے کو ایک خوف کھانے سن ذرا تھی نہ ملا جاؤ تھوڑا علاج بھائیو اے مسلمان بھائیو تھوڑا علاج تھوڑے کو ہے تصا کسی دوسرے کو آپ کا علاج ہی معلوم کرنا سنیے هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ليوم الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار مسلمان تھوڑے سن یہودی زیادہ سن مسلمان معمولی جو رہتے سن ہونا ایسے مسلمان مغلوب کیوں نے یہودی غالب کیوں نے وہ تو مسلمان غالب کیوں سن یہودی مغلوب کیوں سن میں خود نہیں کہا گا میں گاڑی کو تاریخ پیش کرنا ہے جسے سے کوئی شخص ذرہ جنہ اعتراض نہیں کر سکتا یعنی قرآن کریم اس میں یہودیوں کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی موجودہ جو مدینے والے یہ تمہارے لڑ نہیں سکتے وہ میرا کیا ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من مراجد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد اے علماء کرام پریز کے حضرات دیوبندی بزرگوں اے شیعہ دوستوں اے سیاسی لیڈروں ہم سے برا ہم کو مراد تسی سارے ہی ہو ایس ویلے اوہ مارا ہم ایک تو لگا لیا ہے اوہ مارا ہم بڑے میں لگا لیا ہے کہ تسی ہمیں گئے تسی ہمیں گئے ہو یا بھی بن گئے ہو فَأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی پر مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو لڑائی شدت پکڑ کی وجہ یہودیاں نے آپ کو لڑائی ہو شدت پکڑ کی سمجھے اور ہم آپ کو لڑائی ان مسلمانوں میں شدت پکڑ کی ہے کہ نہیں اور وہ یہودی ہوں گے مسلمان اپنے کردار کے اعتبار نال ایک کی رہے وہ آپ کو لڑتے تھے ابھی آپ کو لڑ رہی ہیں کہ آپ جنہوں کا مسئلہ کو بیان ہوا فلسطینی نکالے گئے پاکستان کی لڑائی ہر مقام سے بلکہ جماعت کا مولوی نال ایام کھنچا ہے یہ میں دھولی کے پچھے کھانے سڑ رہے کھنگے ذلت کے باوجود اور پاک درجنی رسوائی کے باوجود پاکستانیوں اے اہل اسلام کسی بریلوی ہو مبارک کسی دیوبندی ہو مبارک کسی شیعہ ہو مبارک لیکن بڑا ملک پوری دنیا میں ایک دمڑی بھی نہیں بولا وجہ کیا ہے باسم بینہم شدید وہ ادھر سی آپس سے لڑ گئے ہو ایک دوسرے کے قریب نہیں رہتے ایک بات دوسری سن فرمایا اللہ کریم نے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اے مصطفیٰ فامیلے کی ہوتی نام جاتے ہیں جن ایک تنظیم ہے نئی تنظیم تمہاں کوئی نہیں ایک یہ قلوبهم شتى انہاں دے دل مختلف ہیں انہاں دے دل آپ کو جی ناراض نہیں جو کچھ میں کہہ رہے ہیں انہوں آپ نے چشمہ کیجیے اور پھر انہوں آپ نے چشمہ کیجیے میں دو مقام پیش کرنا ایک کہ وہ سے صحابہ کی کیا پوزیشن سی صحابہ کی پوزیشن خود خدا رستے فرمایا محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام نے موت سے فاؤنڈیشن نا سی اللہ رسول محمد اوپر اللہ وچ رسول تھلے محمد انہیں لکھیا ہوندا سی
اور محبت کے تھلے کون سن وہ لوگ جو اللہ رسول کی خاطر مر مٹے سن انہوں کی پوزیشن ایسی اور انہوں کی تنظیم نہیں زبردست ہے خدا فرماتا شہادت دیتا ہے فرمایا رحماء بینہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحماء بینہم یہ تو کس نے یہودی رہا باسم بینہم ادھر مسلمانوں کی کیفیت رحماء بینہم یہودی باسم بینہم اور مسلمان رحماء بینہم اور ایسے یہودی رحماء بینہم اور مسلمان باسم بینہم رو کوئی ختم کی خاطر مر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے روٹی کی خاطر آج ان کو ضرورت ہے میں ادنا کو واپس آ گیا ہوں رستے میں حاجی کروانا سن اے کرام جب تک بیگانہ مال کھا نہ لو خبر نہیں ہوگا مال کو نہ کھاؤ شریف جو ہے تیرا کرام ان طرح وقت چل گئے کس مقام کے سامنے زندہ تمیز اور حقاق تمیز انداز پر لے کے جا رہا مسلمان آج عالمی خانے کے حالی کر جا رہا ہے یہ درد ہے دل جب میں اس درد کا علاج کرنے کی پوری کوشش کی میں آخیا ریڈیاں پڑھاؤں کی چھوٹ ہوں جو بندے کے خیر کرتا ہر سارے تیار کرنے لا الہ الا اللہ سارے اپنے کسی وجہ کھڑے ہو گئے لیکن کم از کم میں اپنے ان کے اپنا بناؤں اپنے ان کے قریب کراؤں میں انگلینڈ کو لے انگلینڈ کو لے میں بندہ دکھا کئی غلامی میں کھا کے کئی منزلہ طے کر کہ یہ میرے واسطے خطرناک منزلہ سن میں منزلہ طے کر اپنے مقصدوں میں کامیاب ہوا اور انگلینڈ میں علامہ صاحب کی میاں فتح کا مکمل طور سے صلح کرائی صلح کے ارادات آئے اخباروں میں ذکر آیا پارٹیاں کھادی نہ لڈو بنڈے گئے نعرے لگائے گئے زندہ باد ہو گیا دونوں کی جھپیاں پائیاں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بادشاہ سے بادشاہ کی جنہوں نے کوشش کی کہ ایک ہی حال نہ رہے اور یہ دونوں ایک اچھے مل کے نہ بیٹھے انہوں نے ایسی پھونک ماری کہ تفریح ہے کہ میں اس حدیث پر نہیں جانتا میں کہنا ہے کہ لڑانا ابھی ابلیس کا طریقہ ہے اور ملانا پیغمبر کا طریقہ ہے ملانا اللہ والوں کا طریقہ ہے اور بولنا ابلیس کا طریقہ ہے کوشش کی تھی اسے سب سے پوچھ دیا بھائیو ایک یہ چیز ہے دوسری یہ چیز ہر ویلے آپ نے دوسرے میں ترجیح دینے سن اور نتیجہ نکلنا سن ہر ایک دن ایک دوسرا محبت کی اور پیار سی بس میں ایک آنا آخری کوشش سن بڑی امید سی تنہ شخصاں نے استعفے دے حضرت قاضی مولانا عبداللہ صاحب کا استعفیٰ علامہ صاحب صحیح انہوں کا استعفیٰ اور ایک میاں فضل حق کا استعفے ہو گئے مکمل ہو گئے اخبار بیان آ گیا کہ اب صلح ہو بھی رہی ہے کل تک خود سن لو گے کہ صلح ہو گئی پھر پتہ نہیں رات کیا ساتھ سن گے وہ پھر نتیجہ کی نکلیا یہ عیب کے خلاف ہے عیب کے خلاف ہے کہ صلح یہاں استعفیٰ کیا جائے صلح جملہ ہے استعفیٰ جملہ کو دیا جائے بہرحال اتوں بندہ کم بگاڑ دیتا گیا میں مبارکباد دینا ہے پتہ نہیں اس شخص کو خدا نے کی کم ہے میں نے بھی پتہ لگ گیا کہ علامہ صاحب کو مولانا عبداللہ صاحب کو خداوند عالم نے کی کم لینا اور میں دیکھتا گیا کہڑا کم لینا ہے پتہ نہیں نا کہ انشاءاللہ پتہ تو ہمیں لگ جائے اسلام کو کے باعث نہیں اسلام نہیں اسلام کو کے باعث نہیں اسلام نہیں جینے علامہ جینے علامہ جینے زندہ باد ایک بڑے دکھ نظر آخر انداز کرنا مولانا رونا ہوں خدا دی قسم خطیبہ باللہ خطیبہ پاکستان مولانا محمد حسین شاہ پوری زندہ باد شاگرد قرآن مولانا محمد حسین شاہ پوری زندہ باد خطیبہ پاکستان مولانا محمد حسین شاہ پوری زندہ باد بڑے دکھ نظر کہنا بنتا ہے بڑے دکھ نظر کہنا بنتا ہے اللہ کے اور یہ بھی سوچ کی تھی کہ میں ادھر بھی جاؤں یہ بھی میں سن لیا پتا لگتا یہ صلح کروانے کا رنگل ہے صلح کرانے کو ادھر بھی جانے ادھر بھی جانے میں گیا ایک اسٹیج اتنے کرنا کہڑا پڑھ رہے ہیں ان پڑھ تھا علماء جنہوں نے کہڑا کرنا پڑھ رہے ہیں ان پڑھ تھا
نہ سن لو صاحب صدر کہڑا کرنا پڑھتے ہیں وہ تم پڑھ لگی گا اسمبلی کی باقیوں نے پوچھ کر ہے یار بیٹھے نظر کون اور ایک کلمہ کہڑا پڑھتے ہیں کہ جب اپنے پیو کی حلال نہیں ہے کہ اعلان کر دی کہ میں اس کے بعد اسلام چھڑیا میں مسلمان نہیں اور میں کہنا مسلمان نہیں اور مسلمان نہیں آدیانی اور رنگا پڑیا لفا انہوں نے سونا پڑیا لفا چوتھی جماعت سے استاد کرو اور کھانے پروار کے حضرت نبی صاحب نے سکھیا وہ دیکھو کہ میرے پیغمبر کا استاد کون ہے علامہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے پڑھایا نبی سلطان نے سیکھا اور کی سیکھا فرمایا قرآن سیکھا کہ قرآن نے پھر کی شان دکھائی کیوں جناب دنیا کی چوری رہ گئی زنا رہ گیا شراب رہ گئی جوا رہ گیا بدماشی رہ گئی اور قرآن کی ایک نازل ہے الشمس والقمر والحسبان یہ شمس کے قمر کی روشنی پر توجہ دلائی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ تیرے علم کی روشنی اوتھے پہنچے گی شمس و قمر منہ ہی میرے رہ جائیں گے کیا شان کی پیچھے پہ چپ کر کے اپنا کام کری وہی اصول جس کے بارے میں خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے بنیادی قانون اسلام کے بنیادی رسول کا پابند ہوں میرے ساتھ چلو اور جب میں ٹیڑھا کرنے کی کوشش کروں تو اس کو ٹوک دو روک دو یہی وہ جمہوریت ہے کی سمجھائی ہے اور وہ جمہوریت جو عوام کو دھوکہ نہیں دیتی جو عوام کا استحصال نہیں کرتی جو عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں جمہوریت ہوتی وقتاً فوقتاً لوگوں سے ان کی رائے دی جاتی انتخابات کرائے جاتے تو آج بہت سی وہ خرابیاں جو نظر آتی ہیں نہ ہوتی لوگ مسلسل انتخاب کے عمل سے گزر کر اس بات کو پہچان چکے ہوتے کہ کون ان کا ہمدرد ہے کون ان کا دوست ہے کون ان کا دشمن ہے اگر مسلسل انتخابات اس ملک میں ہوئے ہوتے تو آج کسی کو عوامی دور نہ جہاز عوامی دور یاد دلانے کی ضرورت نہ ہوتی کوئی عوام کو محفوظ نہ بنا سکتا کوئی عوام کے حافظے کوئی اس قدر اور یہ نہ خیال کرتا کہ عوام کا حافظ مستقل ہے مسلسل انتخاب نہ ہونے ان پر جمہوریت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے اسی کی وجہ سے اسی کی بنا پر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک عورت آ کے لے جاتی ہے کہ نام نواز عوامی دور میں کوئی ظلم نہیں ہوا کوئی استحصال نہیں ہوا اس کے کہنے کے مطابق نہ سیاسی کارکن تشدد کا نشانہ بنایا گیا نہ دین کو تہذیب کا نشانہ بنایا گیا نہ دوائی کیمپ کہیں قائم ہوا نہ سیاسی لیڈر فتوی غیرت سے ہمدرد ہوئے نہ ان کو شہید کیا گیا اور تو تحریک نظام مصطفیٰ جس پہ سینکڑوں لوگوں نے مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے نام پر شہادت قبول کیا اور شہادت کا انکار ہوئے اس پر بھی مانی کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ جس بنیاد پر یہ تحریک اٹھی تھی وہ بنیاد ہی غلط تھی میرے پاپا کے قائم میں اگر پاکستان اور اس کے عوام مسلسل انتخابی دور سے گزرے ہوتے آج فوراً عواموں سے ٹوک دیتے اور دیش کو بننے کی کوشش اور ہم اس بات کے دائیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلسل انتخابات سے عوام کے شعور کو بیدار أما بعد
قرآن کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ حضرات، پاکستان کے قیام کو 40 سال کا عرصہ ہوا چاہتا ہے۔ وہ پاکستان جس کو جمہوریت کے ذریعے اور اسلام کے لیے ہزاروں قربانیوں اور لاکھوں عزیزوں کے بعد حاصل کیا گیا، بدقسمتی سے 40 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود پاکستان آج تک بھی صحیح معنوں میں پاکستان بن سکا نہیں۔ مجھے شعر عطار یاد آ گئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ادہر کی پری نگشت۔ 40 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان آج تک ایام طفولیت میں ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ جو اپنے آپ کو خالق پاکستان کہتی ہے، اس کا ایک بڑا لیڈر ڈان ٹانر، خدا جانے اس نے آپ حیات پی رکھا ہے، پچھلے دنوں اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کا بولو مطلب کیا؟ اگر ضیاء بے نظیر کے حامی ہے تو کھڑے رہے، اگر علامہ طاہر کے حامی ہے تو بیٹھ جائیے، جلدی بیٹھ جائے۔ اگر بے نظیر کے حامی ہے تو کھڑے رہے، ضیاء کے حامی ہے تو کھڑے رہے۔ اگر ہمارے علامہ صاحب اور میرے امیر کے حامی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں جلدی۔ علامہ جی پچھلے دنوں اخبارات میں شائع ہو چکا ہے، یہ کہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلم لیگ کا نعرہ نہیں تھا، یہ چند بچوں کا نعرہ تھا۔ میرے بھائی، ایک طرف کام کرنے کا بیان ہے، ایک طرف غفار خان کا بیان ہے کہ پاکستان کو توڑ کر رہیں گے، ایک طرف جی ایم سید کا بیان ہے کہ اسلام کو مٹا کر رہیں گے، ایک طرف بے نظیر کا بیان ہے کہ یہاں بھٹوازم لا کر رہیں گے۔ میں آج کے عظیم الشان اس فقیر النثار اور تاریخ صاحب شیخ القرآن کے کنے کنکڑی بار کے جلسہ عام میں جو جلسہ عام شیخ القرآن کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے، اور میرے بھائی عظیم بھائی حافظ محمد عبداللہ کی محنت کا ثمرہ ہے، ان کے ساتھیوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع میں جو اجتماع توحید کے پروانوں کا اجتماع ہے، ختم نبوت کے جانشینوں کا اجتماع ہے، اس عظیم اجتماع میں میں ڈنڈے کی چوٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کا سبب، ان تمام بدیوں کا سبب اور ان تمام برائیوں کی اصل جڑ ضیاء الحق کی حکومت ہے۔ اگر دل کا مریض ہوتا ہے تو ضیاء الحق اس کے لیے قبیلہ گوزبان لے کر جاتا ہے، اور اگر جی ایم سید بیمار ہوتا ہے، اس کو نزلی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے عطریف الکسنید لے کر جاتا ہے، اور اگر بھارت کا یاترا کر
کرنا چاہتا ہے غفار کا، اس کے لیے خصوصی اشارے معاہدہ کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کی پشت پڑھائی کر رہی ہے تو موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ وہ حکومت جس نے آتے ہوئے 3 وعدے کیے تھے، بولو کتنے؟ 3 وعدے کیے تھے کہ میں احتساب کروں گا، انتخاب کرواؤں گا، اسلام لاؤں گا۔ بولو احتساب ہوا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اسلام آباد تک آپ کے وعدہ ہے اس کو احتساب ہوا ہے؟ اگر احتساب ہوتا تو پیپل پارٹی کا MLA آج پنجاب کا گورنر نہ ہوتا، آج پنجاب کا گورنر اگر احتساب ہوتا تو پھر انور عزیز وفاقی وزیر نہ بنتا، اگر احتساب ہوتا تو بے نظیر جلسے نہ کر سکتی، قوم کے سامنے پھر نہ آ سکتی، احتساب نہیں کر سکتا، رہ گیا انتخاب، وہ بھی فراڈ۔ بولو وہ بھی یہاں کہ جناب اسلام میں جماعتیں نہیں ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جناب واقعی اسلام میں جماعتیں نہیں ہیں، اور خود ایسے چمٹے جماعت کی عمارت کے ساتھ کہ آج تک ہٹنے کا نام لیتے نہیں۔ ہمارے شیخ القرآن صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، اس درباری ملا نے کہا کہ اسلام میں جماعتیں نہیں ہیں، آج بھی وہ درباری ملا حق نہیں دیکھتا، باطل نہیں دیکھتا، دیال حق دیکھتا۔ جمعیتین حدیث کے اکابر آپ کے قائدین حق دیکھتے ہیں، باطل دیکھتے ہیں، دیال حق دیکھتے ہیں، دیال حق نہیں دیکھتے۔ سنیے، انہوں نے کہا کہ جماعتی انتخاب نہیں ہو گئے، چنانچہ غیر جماعتی الیکشن ہوا، جس کے سمرے میں اسمبلی بنی، غیر جماعتی الیکشن کے سمرے میں نتیجہ میں اسمبلی مانگ کے وجود میں آئی، لیکن وہاں جا کر پھر جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ہوا یہ کہ آپ جو مسلم لیگ بنا دی گئی، پہلے بلارا تھی، چچا مسلم لیگ تھی، لیکن جو بنا دی گئی، اور جو سب پر نہیں بنتا، اس سے ساتھ نہیں دیتا، وہ حسین ہارون کیوں نہ ہو، فخر ایمان کیوں نہ ہو، اس کی جان کی حیثیت جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ سورت میں اسلام آئے گا، اور بولو آیا ہے، بولو آیا ہے، تھانوں میں اسلام آیا ہے، کچہریوں میں اسلام آیا ہے، ٹی وی میں اسلام آیا ہے، ریڈیو میں اسلام آیا ہے، اسلام آباد میں اسلام آیا ہے، بھائی اسلام نہیں آیا، سب بڑا اچھا، بلکہ جتنی اسلام کی رسوائی اس دور میں ہوئی ہے، کسی دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سن لیجیے، آج یہ تعلیم اتنے بڑے جمعیت کا انتظام ہے، یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اس ملک میں نہ سیاست کا اسلام چلے گا، نہ بدھزم چلے گا، اس ملک میں چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا۔ سن لیجیے، ایک خدا کا اسلام ہے، ایک ضیاء کا اسلام ہے۔ ہم خدا مصطفیٰ کا اسلام چاہتے ہیں، ضیاء کا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات سن لیجیے کہ کہاں ہم ضیاء کا اسلام نہیں چاہتے، ضیاء نہیں چاہتے، وہاں جمعیت اہل حدیث عورت کی حکمرانی بھی چاہتی، عورت کی حکمرانی بھی قائم ہونے دے گی، عورت کی حکمرانی کے خلاف جہاد کرے گی، اور پاکستان کو محمدی اسٹیٹ بنا کر کام لے گی۔ جمعیت الحدیث پاکستان اپنے سامنے 2 مقاصد رکھتی ہے، جس کے لیے یہ تمام جدوجہد اور تمام
محنت و کاوش کی جا رہی ہے۔ جمعیت الحدیث پاکستان کو ایک اور مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے۔ جمعیت الحدیث پاکستان کو ایک اور مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ایک اور مضبوط پاکستان کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ملک کے تمام مسلمان متحد اور متفق ہو رہے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کی برکت سے ہم پاکستان کی سالمیت اور استحکام کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتحاد ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے 22 صوبے تھے اور مسلمان 10 کروڑ کی آبادی 22 صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ 22 صوبوں کے مسلمانوں کو ایک اس چیز میں کیا تھا، اس آواز میں کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 22 صوبوں کے مسلمان ایک مٹھی اور ایک جان رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مرکزی اسمبلی کی متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 31 سیٹیں تھی۔ مسلمانوں کی 31 سیٹوں پر سارے مسلم لیگ کے افراد ہی کامیاب ہوئے تھے۔ کس لیے؟ 22 صوبوں میں بکھرے ہوئے کئی لاکھ مربع میل کے رقبوں میں پھیلی ہوئی یہ قوم لا الہ الا اللہ پر متحد ہوئی تھی، لیکن آج ہم اگر اس قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو یہی نسخہ استعمال کر کے کر سکتے ہیں کہ یہاں صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پاکستان کا کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ اور رسول کا نافرمان بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہو۔ تمام مسلمان اگر متحد ہو سکتے ہیں تو کس بات پر متحد ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے عزیز جماعت، یہ مقصد ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس ملک میں آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اے بریلوی حضرات، اے دیوبندی حضرات، اے شیعہ حضرات، اے اسلامی جماعت والوں، آؤ ہمارے اور ہو جائیں صرف اس بات پر کہ اس ملک میں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی تردید اور تنظیم ہوگی۔ یہ مقصد لے کر کہ پاکستان مضبوط ہو، ایک ہو، اس میں اللہ کے رسول کا نظام نافذ ہو، اسلامی نظام کے نصاب کی جدوجہد کے لیے ہم نے آپ حضرات کو ترغیب دی ہے۔ آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ ایسی شدت کی گرمی میں ہمارے قائدین نے وقت کے تقاضوں کو محروم نہیں رکھا اور اس شدید گرمی کے اندر یہ جلسہ کر دیا ہے۔ لیکن میں حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں تو یہ گرمی میں جلسہ کرنا یہ کوئی بڑھنے والے اور یہاں بھٹو علم کو لانے والے یہ تمام حضرات کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ ہوگا جو کتاب اور سنت کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اس میدان جہاد میں قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کتاب و سنت کی آواز پر جمعیت الحدیث کے کہنے پر لوگ اس شدید گرمی میں اپنے کاروبار چھوڑ کر مجلس جلسہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ حضرات کی شخصیت اور اساتذین اجتماع کو دیکھ کر میں مطمئن ہوں
مجھے اطمینان ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو جس وقت بھی کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے کسی قربانی کے لیے بلائیں گے آپ لبیک کہیں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ القرآن شہر کا عظیم الشان اجلاس، میں اس میں تمام اسلام پسند جماعتوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، ان لوگوں نے 40 برس گزار دیے لیکن اسلام کو یہاں نافذ نہیں کیا، بلکہ حالات اتنے بدتر انہوں نے کر دیے جتنے پاکستان بننے کے وقت بھی نہیں۔ آج چوریاں، ڈاکے، قتل، لالچ اور زنا اور دوسری رشوت، بے حیائی وغیرہ، دیکھو دہلی حکمران کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کے ٹیکس اٹھ رہے ہیں وہ غائب ہو گیا ہے اور ڈاکے اور چوریاں دن رات ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کے قریب لانے کی بجائے پاکستان کو اسلام سے دور لے گئے ہیں، اس لیے آپ کو صرف کی بازی لگانی پڑے گی اور انشاءاللہ العزیز جمعیت الحدیث اس کے لیے تیار ہے کہ اس طرح پر کتاب و سنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہو ہم اس کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد۔ اور ثابت کریں کہ آپ اپنے انفرادوں کی آواز جس طرح آج اس شریک کرنے کے ماحول میں جبکہ ہمیں اپنوں کے بارے میں کہا کہ جبکہ بڑے بڑے جگاوی سیاستدان اور بڑی جماعتیں رکھنے کے دعویدار لوگوں نے اپنے جلسوں کو بند کر دیا ہے کہ لوگ اس دھوپ اور گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا خوشی ہے کہ آپ نے اتنی شدید تپش اور اس قدر سخت حالت میں جلسہ عام کا انعقاد کر دیا ہے، آپ اسے ملتوی کر دیں۔ تو میں نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد کے سوال میں ہم شاہ شہید کے ماننے والے ہیں جن کی لغت کے اندر جھپٹنا تو لکھا ہے، پلٹنا نہیں لکھا ہے۔ اس لیے ہم نے جس جلسے کے انعقاد کا فیصلہ ٹھنڈے دنوں میں کیا تھا، خدا کے فضل و کرم سے اسے گرم دنوں میں منعقد کر کے دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ لوگوں سنو، یہ اس مرد شریف فرزندوں کا جلسہ ہے جو سب گرمیوں کی دھوپ کے اندر دہلی کی شاہی مسجد میں ننگے پاؤں گھوما کرتا تھا اور لوگ اسے کھا کرتے تھے۔
ولی اللہ کے شہزادے اس وقت لوگ اپنے گھروں میں سبکے ہوئے آرام کر رہے ہیں. تجھے کیا بھلائی ہے کہ اس چنچلاتی دھوپ میں اپنے ننگے پاؤں شاہی مسجد کے پتھروں پر رگڑ رہا اور اپنے جسم کو جو پھولوں سے بھی زیادہ نازک ہے اسے سخت تپش اور لو کے حوالے کر رہا ہے. تو اس نے جواب دیا میں آج کی گرمی کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ قیامت کی گرمی سے محفوظ رہ جاؤں. لوگوں اور اس کا دوسرا جواب یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میں نے میدانوں کے اندر بیابانوں کے اندر سنگلاخ زمینوں کے اندر کوہستانوں کے اندر سبزاداروں کے اندر مزاروں کے اندر لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے کتاب اور سنت کی آواز کو بلند کرنا ہے. اگر آج میں نے اس کے لیے تیاری نہ کی تو کل میں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. آج حقیقی بات یہ ہے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے, میری آواز لڑ رہی ہے. جب میں اہل حدیث کے جوانوں کو اس چلچلاتی دھوپ میں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے باطل سے ٹکرانے کا عزم لے کر قرآن کے پرچم کو اونچا رکھنے کے لیے نبی کے فرمان کو اونچا رکھنے کے لیے اس جلسے میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اس سال کے الفاظ یاد آتے ہیں اگر جوان ہو نبی قوم کے رسول و غیور قلم نہیں میری کچھ کم سکن نہیں سے رہی. اور آج اخبار نبی بھائیوں تم نے بہت سے جلسوں کو سنا, بہت سے جلسوں کو دیکھا. آج اہل حدیث کے فرزندوں کے اس چلچلاتی ہوئی گرمی کے اندر منعقد ہونے والے جلسے کو بھی دیکھ لو. حد نگاہ تک انسان اور میں کتاب و سنت کے پیاروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, چاہے وہ اسٹیج پر, چاہے وہ دائیں, چاہے وہ بائیں کرے ایک دفعہ بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حد نگاہ تک کتنا بڑا سمندر موجود ہے. زندہ باد, زندہ باد. ان کے مقررین کی تقریر سنی, سیاسی اجلاس دیکھے, ان سب اجلاس کا مقصد ایک ہوتا ہے اور ایک ہوا کرتا ہے. کہنے والے اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم اس لیے یہ جلسے منعقد کر رہے, اجتماعات بنا رہے, 5 منٹ سے بلا رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کا اختیار چاہیے, اس ملک میں اختیار چاہیے. سن لو آج تاریخ کے اس بے نظیر اور بے مثال جلسے میں جو اتنی بڑی گرمی میں منعقد ہو رہا ہے, میں ایک بے مثال اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان بے مثال لوگوں کا جلسہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے. اس ملک میں اقتدار نہیں چاہتی, ہم اقتدار والوں کے حریف نہیں ہے. ہم اس ملک میں کعبے کے رب کی قسم ہے, ملک کی منفرد جماعت ہے جو اتنے بڑے اجتماعات میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہم اقتدار نہیں چاہتے. ہم اس ملک میں
سامنے ان چار اشاروں کی موجودگی ہے۔ اعلان کرتا ہوں ہمیں ایک کرسی نہیں چاہیے، کعبے کے رب کی قسم ہے ضیاء الحق کی کرسی ہماری پھوٹ کی نوک پر ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں محمد کا منبر چاہیے، ہمیں رسالت پاک کا محراب چاہیے، اور ان کے لوگوں کی وقت پر سن لو۔ اور آج شیخو پورے کے دروبی وقت تم سوار ہو، ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم یہاں چادر نبوت کا تحفظ مانتے ہیں، رب کی عظمت کا نشان مانتے ہیں، ہمیں ہمارے خدا کا قانون دو، ہمیں ہمارے مصطفیٰ کا نظام دو، جو آئے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھو جو اس سے ہٹے گا، جتنا بے لوگ لگنا جانتے ہیں اتنے خواہش لگنا نہیں گا، یہ بھی سن لو۔ خواہش سننے کی مسئلہ میں ہوتی ہے، اقتدار کے خواہاں لوگوں کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ سودے بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لے لو کچھ لے لو، ہم نے کچھ نہیں لینا، اس لیے ہم سے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ عدم کر رکھا ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان اس ملک کے اندر مرکز کا کردار ادا کرے، ہم دیکھیں کس ماں نے بچہ دینا ہے جو اس ملک کے اندر رب کے قانون کو بگاڑے، مصطفیٰ کے نظام کو بگاڑے، اور جو بغیر مقصد کے اتنی گرمی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں۔ یاد رکھو وہ اپنے آقا مولا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ ہم نے جانا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کونین کی ساری عظمتیں سرور کائنات کے جوتے کے تلوے کا اگر ساری کائنات دیکھ کر اور مصطفیٰ کی اپنا نام دیکھ کر ہم ساری کائنات کو ٹکرا لیں گے، مصطفیٰ کی بات سے رکھیں گے اور ہمارے مقصد کی بنیاد کی ہے، اور کچھ بھی نہیں، نہ اپنے لیے نہ اکابر کے لیے۔ کچھ جماعتیں ہیں جو اپنے اکابر کے لیے لڑتے ہیں، ہم نہ اکابر کے لیے نہ اکابر کے لیے نہ چھوٹے کے لیے نہ بڑے کے لیے، ہم لوگ کے لیے لڑتے ہیں جس کو عرش والے نے یہ کہہ کے بڑا بنایا اور افواہ نہ ہم نے یہ کہ خون دل دے کے نکھارے ہوئے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ سنو، ہم سیاست میں کیوں آئے؟ ہم معصوم تحفظ آبلا قانون کیوں کیا ہو گیا؟ اس لیے آئے کہ یہ ملک ہمارے آقا کے نام پہ آیا ہے، نہ سیاست کے نام پر، نہ بے نظیر کے بابا کے نام پر، نہ کسی غیرے کے نام پر، نہ کسی غیرے کے نام پر۔ اور شیخو پورا دیہاتی کے لوگوں کا شہر ہے، ذمہ داروں کا، اور ذمہ داروں تم دیر لگنے کے راستے پر جو تمہارے باپ دادے نے چھوڑا، اس راستوں پر جن کو تم بچ کہتے ہو، ان پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ ہم اس پر کیوں مرنے کے جو ہمارے نام محمد کے علاوہ ہونے والے ملک میں آ رہے ہیں، اور کیا حق اسلام کی بے غیرتی کا نشان، اس سے بڑا بھارت حکومت پاکستان کے اندر وجود میں نکل احمد جہانگیر قادیانی ہو کر میرے آقا کے اور کی حکومت بچانے کے لیے اور تیرا اتنا خوبصورت ہے لیڈیوں کو دیکھتے ہیں تو مزید کرنے والا یہاں اس
اس کو بچانے کے لیے زیاد حق آرڈیننس جاری کرتا ہے اور مدینے کے تاجدار ہی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بارے میں جو کہو سن لو. محبت کے دعوے دار اور بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر محبت میں خلل ڈالی. ہم ان میں چھپا نہیں کرتے. ہم ایسے محبت کرنے والے ہیں جن کا اور جب سونا مدینے والے کے سوا کوئی نہیں. اس لیے کہ اوروں نے بہت سے بھی لگایا ہے اور اہل حدیثوں کا کوئی ہے ہی نہیں جسے نہیں لگا. اس لیے ہماری امیدوں کا کم کرتی ہوئی, ہماری محبتوں کی آواز کافی ہوئی, ہماری تمناؤں کا محور بھی ہوئی. سن لو, اقتدار والے ہو یا اختلاف والے, اہل حدیث نے فیصلہ کر لیا ہے ہم اس ملک میں رب کا قرآن لائیں گے, محمد کا فرمان لائیں گے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان لوگوں کی آواز ہے. جان بوجھ کر میں نے اپنے بھائی اللہ کے حکم ہوگا, اللہ اس کو سلامت رکھے. لوگوں نے کہا اس گرمی میں نہ کرو جلسہ. میں نے کہا اللہ تم کرو, دنیا والوں کو پتا ہے جو گرمیوں میں اپنا پسینہ بہانا جانتے ہیں وہ سرور کائنات کے لیے اپنا خون بہانا بھی. بڑی بڑی جماعتیں بھاگ گئی اور ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے پاس صرف محبتوں کا سوال. اور آ جاؤ جس کو حجانت لذیذ وہ نہ آئے, جو سر کٹانا چاہے وہ ہمارے ساتھ آئے. کہ ہم جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں لوگوں, ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا خلاف دی گئی اور سرفروشوں کے لیے دار مسلمان تھے اور خاندانوں کے لیے مفتی ہوئے. آؤ کہ ہم ہیں دار رسم کی قوم میں پالے ہوئے ہیں ہم, اور خانقے میں مشکلات تھے ڈالے ہوئے ہیں ہم. بابا لگے شروع کے زمانے سے اونچائی اس دور کے شروع کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور میری قوم کے سوالوں اہل حدیث پورا خدا تمہارا بڑھاپا سلامت رکھے. میرے جوانوں خدا تمہاری جوانی میں رکھے. تم نے قربانی کا فیصلہ کر لیا, اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کے قرآن و سنت کے آنے سے نہیں روک سکتی. قرآن و سنت